بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کسی مدرسے کے مولوی صاحب لیکچر دے رہے تھے اور عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھو اپنی بچوں کی فیسیں دیتے ہو یونیورسٹی میں کتنی زیادہ، کالجز میں، اسکولوں میں، لیکن مدرسے کے لیے 1000 روپیہ دیتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ تمہارا بچہ جو مدرسے میں پڑھتا ہے، قرآن حفظ کرتا ہے، اس کے ایک ایک حرف کے اوپر، رکوع کے اوپر اور پارے کے اوپر کتنی نیکیاں ملتی ہیں، کیلکولیٹ کر کے بتا رہا تھا اور لاکھوں کروڑوں تک لے گیا۔ تو ان کو بتانا یہ ہے کہ یہ نیکیاں صرف ان کے لیے ہیں جو دین کو اجرت کا ذریعہ نہ بنائیں۔ جس کی نیت ہی یہ ہوگی کہ میں یہ قرآن حفظ کر رہا ہوں، آگے جا کے تراویحاں پڑھاؤں گا، کوئی مسجد سنبھالوں گا، پھر وہاں سے تنخواہ لوں گا یا اذان دینے کی میں اجرت لوں گا، اس کے ایک ایک حرف کے اوپر اس کو نیکیاں تو کیا، یہ جہنم کے انگارے ہیں جو اکٹھے کر رہا ہے۔ دین کے اوپر اجرت لینا، دین کو معاش کا ذریعہ بنانا، جس طرح یہاں گلف کے اندر بھی علماء لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اور اقرا القرآن کا الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ساتھ پھر دوسری باتیں ہر ایک کے ساتھ اقرا القرآن یعنی سمجھ کے پڑھو، اس کو غور کر کے پڑھو، اس کو اس کر کے پڑھو، لیکن وہ حدیث نہیں بیان کرتے ہیں اقرا القرآن ولا تاکلوا بہ۔ یہ کبھی ان کی زبان سے نہیں نکلا ہے کہ قرآن پڑھو لیکن اس کو روٹی کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ تو انہوں نے آج معاش کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، سارے مسلکوں نے، جتنے بھی ہیں، یہ بریلوی ہوں، یہ اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، دیوبندی ہوں، جتنے بھی ہیں سارے یہ اجرتی ہیں۔ اسی وجہ سے کوئی خیر نہیں آ رہی امت کے اندر اور نہ ہی یہ حق بات بتا رہے ہیں۔ حق کا لفظ یہ استعمال کرتے ہیں، سارے کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، لیکن حق ان کے مخالف ہے۔ حق تو توحید کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ ہے۔ دوسرا بیان میں نے سنا، یہ کسی قبرستان کے اوپر کوئی جنرل صاحب ہیں، وہ وردی کے اندر تقریر بھی کر رہے تھے اور دفن کے بعد لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یہ صاحب ہیں جو میری رجمنٹ کے ہیں اور ان کے بیٹے نے جام شہادت نوش کیا ہے، یہ مبارک قبرستان ہے۔ پھر اپنے بھائی کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ میرے بھائی بھی میجر تھے، وہ بھی شہید ہوئے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ سب کچھ بیان کر گئے اور نہیں بیان کیا ہے تو ایمان خالص کو نہیں بیان کیا ہے۔ توحید کیا ہوتی ہے، کس مسلک کے تھے وہ؟ اگر وہ نعرہ حیدری یا علی مدد لگاتے ہوئے مارے گئے تو بتاؤ کہاں چلے گئے؟ کوئی یا رسول مدد کہتے کہتے مارے جا رہے ہیں، دیکھ رہا ہوں ان کی جانیں نکل رہی ہیں اسی نعرے کے اوپر۔ تو بتاؤ یہ جو شہادت کا رتبہ ہے یہ تو خالص ایمان کے ساتھ ہے، اللہ کی توحید کو بلند کرنے کے لیے یا اللہ کی توحید کی حفاظت کرنے کے لیے، کسی مسلک سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، شرک کے ساتھ اس کی دشمنی ہو، دنیا کے اندر شرک کا مخالف رہا ہو، اور اب اگر وہ ایمان کو غالب کرتے ہوئے اس کی جان چلی جائے تو ایسے لوگ شہید ہوتے ہیں۔ کیوں قوم کو دھوکہ دے رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو اور عقیدے ایمان کی بات کرتے ہی نہیں، گویا ان کی فائل کے اندر ہی ایمان اور عقیدے کی بات نہیں ہے۔ یقین کیجئے کبھی میں نے کسی بڑے لیول کے اوپر کوئی عالم دین کو اس انداز سے کہتے ہوئے نہیں سنا کہ پاکستان کے اندر یہ مزار نہیں ہونے چاہیے، عرس نہیں ہونے چاہیے، میلے نہیں ہونے چاہیے، پیری مریدی نہیں ہونی چاہیے، جمہوریت کا مشرکانہ نظام نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو میں نے اس انداز سے اس کی خاطر کوئی جلوس نکالتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اور سارے آج یقین کیجئے ایمان خالص اور توحید کے رکھوالے بننے کی بجائے اس کے مخالف انہوں نے اپنے موقف اختیار کیے ہیں۔ یہ قوم کے ساتھ بہت بڑی دشمنی ہے، قوم کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہے، اور جو مرتا جا رہا ہے شرک کے اوپر یاد رکھنا آگ میں۔ اغرقوا فادخلوا نارا، قوم نوح کے لیے کہا گیا تھا، ادھر پانی میں ڈبکیاں کھا کے مرے ہیں، ادھر آگ میں چلے گئے۔ جرم کیا تھا؟ سورہ نوح پڑھو اور بخاری کی وہ روایت پڑھو جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو سورہ نوح کے اندر 5 نام آئے ہیں، ود، سوا، یعوث، یعوق اور نصر، یہ 5 اولیاء اللہ تھے، نیک لوگ تھے، صالحین تھے قوم کے، اور قوم ان کو پوج رہی تھی، پکار رہی تھی، ان کی قبروں کے ساتھ وابستہ ہو گئے تھے، اور نوح علیہ السلام 950 سال ان کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو یہ ان کے راستے پر چلو، ان کو پوجنا پکارنا شرک ہے۔ تو دیکھو پہلی مشرک قوم جو گزری ہے وہ پنج تن پاک کی پجاری، اور آخری قوم دیکھیے یہ بھی پنج تن پاک کا نام لے کے اس طرح پوجتی ہے، پکارتی ہے۔ کوئی لبیک یا رسول کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی لبیک یا حسین کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی لبیک
یا عباس کے نعرے لگا رہا ہے، اور اس انداز سے کوئی امام زامن باندھ رہا ہے، کوئی تعویذ پہنے ہوئے مارا جا رہا ہے. دیکھا ہے میں نے، ان کی موت آئی ہے تعویذ پہنا ہوا، اندازہ لگائیے جتنے یہ ہیں، یہ تحریک لبیک والے جتنے یہ مارے گئے ہیں، یہی شرکیہ نعرے لگاتے اور بھی جو جلوس نکالے اس میں بھی شرکیہ نعرے. اور مزے کی بات، جو مخالفین ہیں یا دوسری طرف سے پولیس والے ہیں یا اسلام آباد پولیس اور رینجر، وہ بھی نعرہ حیدری اور نعرہ رسالت اور اس طرح شرکیہ وہ بھی نعرے آگے سے لگا رہے ہیں. ایمان کی دونوں کو پتہ نہیں ہے، جو بھی مرتا جا رہا دونوں طرف سے، اللہ جانتا ہے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گے. یہ بہت ہی خیرخواہی کے ساتھ یہ پیغام دیا جا رہا ہے. میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، پیر نہیں ہوں، میں 7 پنجاب ریجمنٹ کا افسر ہوں الحمدللہ. اور یہی بات میں نے آج سے 38 سال پہلے اپنی یونٹ میں بھی، جہاں یہ نعرہ تھا دم دم علی علی نعرہ حیدری، ان کو منع کیا. دیکھو یہ شرک ہے، یہ شرک کی چیز ہے. تو اس انداز سے اگر یہ بات مان لی جائے تو یقین کیجئے یہ پاکستان صحیح معنوں میں پوری دنیا کی قیادت کر سکتا ہے. اور ماحول ایسا بنا ہوا ہے، ان کو قیادت کرنی چاہیے. ایٹمی قوت ہے ہم، بہترین فوج ہے، پوری دنیا نے اس کی مہارت کا جو ہے نا لوا مانا ہے. تو اس کو اب ایمان کی جو ہے نا یہ بات کرنی چاہیے پوری دنیا کے اندر. شرک کا رد کریں، یہودیوں کو للکاریں کہ دیکھو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، گالی دیتے ہو اللہ کو. اس انداز سے یہ دینی ماحول پیدا کر دیں. عیسائیوں کو بھی دعوت دیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی اہل کتاب ہے جب تک یہ نہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں اور اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تب تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. تاکہ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے تب بھی وہ جنت نہیں جا سکتا جب تک اپنے شرک کو نہیں چھوڑے گا. تو اس میں ایک اصولی بات نکل آئی کہ جتنے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اگر یہ ساتھ ساتھ ان کی شرک چلتے رہے، یا علی مدد یا رسول مدد، 11ویں چلتی رہی، 12ویں کا کیک کٹتا رہا، 10 محرم کے شربت اور امام زامن اور تعویذ گنڈے اگر ساتھ چل رہے ہیں، تو یاد رکھنا جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکو گے. یہ بالکل پکی اور آخری بات ہے. کسی مسلک کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور خالص اللہ کے دین کا نام لے کر ہم اٹھے. اور پوری دنیا کو ہم نے تو ایمان کی دعوت دینی ہے، پوری دنیا کے لیے ایک ماڈل بننا ہے. تو جب ماڈل شرک کر رہا ہو اور دوسروں کو شرک کی تعلیم دے رہا ہو، یا شرک کی جب نشاندہی کی جائے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہو، توحید کی دعوت دی جا رہی تو ان کو تکلیف ہو رہی ہو، تو پھر کون سے اللہ کے اوپر ایمان لائے ہو. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.